ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك۔ آج کا خطاب نوجوانوں کے نام۔ اصل شریعت کے احکام کا مخاطب اور اللہ رب العزت کا اصل خطاب نوجوانوں سے ہے۔ روزے یہ جوانی کی عبادات ہیں۔ یہ روزہ اگر کوئی شیخ فانی ہے، ایک ایسا بوڑھا ہے جو کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اسے کنسیشن ہے، اسے رعایت ہے۔ وہ سردی کے دنوں میں قضا کر سکتا ہے تو قضا کرے۔ جہاد کے سلسلے میں بوڑھے اور بچے اور خواتین کو رعایت، حج اور عمرہ کے سلسلے میں رعایت۔ تو پتہ چلا انسان کی زندگی کا جو مرکزی حصہ ہے وہ جوانی کی عمر ہے۔ ارے جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اگر حج پر جائے، اول جا نہیں سکتا، اور اگر جائے تو وہ حج میں مناسک ادا کرنے کے اندر خود دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کیا عمرہ اور حج کے مناسک ادا کروائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت اتاری ہے جو نوجوانوں سے متعلق، بلکہ نوجوان کی ابتدائی زندگی، اس کے بچپن اور اس کی ابتدائی عمر سے متعلق ہے۔ پوری سورت اتار دی جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا جو خلاصہ اور انسانی زندگی کا حاصل اور انسانی زندگی کا لب اور اصل حصہ ہے وہ یہ جوانی کا حصہ ہے۔ اسی میں ایک مسلمان داعی کی شکل اختیار کرتا ہے، مبلغ اسلام کی شکل اختیار کرتا ہے، ترجمان قرآن کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، نقل و حرکت میں آتا ہے تو امت مسلمہ کی مائیں چین و سکون کے ساتھ سویا کرتی ہیں۔ وہ ایک سوشل ورکر ہوتا ہے، وہ ایک سماجی خادم ہوتا ہے، وہ بے کسوں مظلوموں کی مدد کیا کرتا ہے، وہ گلی کوچے کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ وہ ایک نوجوان مسلم خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ ایک مسلم اور مؤمن نوجوان بہن عفت، حیا، شرم اور پاک دامنی کا پیکر ہوا کرتی ہے۔ تو میں آج اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی نوجوان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارا سب سے بڑا زیور عفت ہے، حیا ہے، شرم ہے، پاک دامنی ہے، اور اس کے بعد تمہاری زندگی کا سب سے بڑا ہتھیار تقویٰ ہے۔ اس کے بعد تمہاری زندگی کا لائحہ عمل اور نصب العین سوشل ورکنگ کے امور ہونے چاہیے۔